شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس رات میں بندے جب عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گر گراتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس رات میں عبادت کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ جہنم سے بے شمار جہنمیوں کو رب تبارک و تعالی آزاد فرما کر کے جہنم سے نجات دے کر اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم سب کے آقا نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، آپ کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ جو ہی آپ ایک پہاڑ پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک خوبصورت انڈے کی شکل میں، یعنی انڈے کی طرح سے گول اور دودھ سے بھی زیادہ سفید پتھر دیکھا۔ بڑا ہی خوبصورت پتھر تھا۔ آپ کو وہ پتھر دیکھ کر کے بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا کائنات بار الہ، کیا ہی خوبصورت پتھر ہے، اسے دیکھ کر کے مجھے بہت زیادہ تعجب ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، یہ پتھر سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور تعجب والی بات یہ ہے کہ اس پتھر کے اندر جو چیز میں نے رکھی ہے اسے جب دیکھو گے تو اور بھی زیادہ تم متعجب و حیران ہو جاؤ گے۔ اب کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا کائنات مجھ پر تو وہ چیز ظاہر کر دے کہ اس پتھر کے اندر میں کون سی چیز ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عریضہ کو قبول فرمایا، اور پھر وہ پتھر پھٹ جاتا ہے۔ جو ہی پتھر پھٹتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر کے اندر میں ایک جوان شخص عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعجب کی اب انتہا نہیں رہتی ہے۔ تعجب کے عالم میں اس جوان سے پوچھتے ہیں، اے جوان، تو ہے کون اور تو کتنے زمانے سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے، یہ ذرا بتا دے مجھے۔ وہ جوان عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ہوں، اور میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر میں عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جوان کے دائیں جانب میں انگور کا ایک درخت ہے، اور بائیں جانب میں ایک نہر جاری ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جوان سے پوچھتے ہیں، اے جوان، کیا تجھے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، جب مجھے بھوک کا احساس ہوتا ہے تو میں یہ انگور توڑ کے کھا لیتا ہوں، جب پیاس مجھے لگتی ہے تو میں اس نہر سے میں پانی پی لیتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب کے عالم میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے مولا، یہ بندہ اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہے، اور ایک ایسی جگہ میں عبادت کر رہا ہے جہاں پر ریا اور دکھاوے کا شبہ تک پیدا نہیں ہوتا ہے۔ مولا کائنات، دنیا میں اس سے زیادہ افضل اور عبادت گزار شاید کہ تیرا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، تمہارے بعد میرا محبوب سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھیجوں گا، ان کی امت کو میں ایک رات عطا کروں گا، شب برات، کہ اگر میرے محبوب کی امت میں سے کوئی بھی ایمان والا بندہ شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھ لے گا ایمان اور یقین کے ساتھ، تو میں اسے موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا۔ یعنی کہ وہ امتی جو 400 سال سے عبادت کر رہا تھا، تو اب یہ ہو گیا کہ ہم سب جو نبی کائنات کے امتی ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ایمان والا عبادت کرے اس رات میں، یعنی شب برات میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے
400 साल से भी ज्यादा का सवाब अता फरमा देगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप गौर करें ये सवाब हमें क्यों मिल रहा है। ये इसलिए कि हम अपने आका नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और मेरे और आपके नबी जो हैं वो अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह ताला अपने नबी के, अपने महबूब की मोहब्बत में, नबी पाक की निस्बत से हमें और आपको शब बरात में अगर 2 रकात या 4 रकात नमाज पढ़ लेंगे तो अल्लाह हमें और आपको जो है 400 साल से भी ज्यादा जमाने का सवाब अता फरमा देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बहुत सारे लोग ये बात सुन करके और ये रिवायत समझ करके ये समझेंगे कि भाई हम अगर इबादत कर लें एक ही रात में तो हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये रिवायत है कहाँ से ली गई है। तो मैं आपको बता दूं, एक किताब है दुर्रतुन नासिहीन, उसके सफ़ा नंबर 224 पे ये रिवायत लिखी हुई है। तो दुर्रतुन नासिहीन की रिवायत मैंने आपके सामने पेश की और मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो ईमान वाला 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हो, रमज़ान के रोज़े भी रखता हो, दुरूद पढ़ता हो, कसरत से दुरूद पढ़ता हो नबी कायनात पर, कलमे तैयबा भी पढ़ता हो, यानी जिसकी जिंदगी में नमाज भी न छूटती हो, वो बंदा ईमान वाला शब बरात में अगर यकीन के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए नबी पाक की मोहब्बत में अगर 2 रकात या 4 रकात या 6 रकात जितनी गुंजाइश हो नवाफिल पढ़ ले तो अल्लाह उस बंदे को 400 साल से भी ज्यादा जमाने का सवाब अता फरमा देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, शब बरात में आप कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 100 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ें, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ें, कसरत से नवाफिल पढ़ें।